بسم الله الرحمن الرحيم. أما المقدمة ففي المبادئ التي يجب تقديمها لتوقف المسائل عليها ففيها 3 فصول. الفصل الأول: النحو علم بأصول تعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض، والغرض منه صيانة اللسان عن الخطأ اللفظي في كلام العربي، وموضوعه الكلمة والكلام. الفصل الثاني: الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، وهي منحصرة في 3 أقسام: اسم وفعل وحرف، اسما وفعلا وحرفا، اسم وفعل وحرف، لأنها إما أن لا تدل على معنى في نفسها وهي الحرف، أو تدل على معنى في نفسها واقترن معناها بأحد الأزمنة ال3 وهي الفعل، أو تدل على معنى في نفسها ولم يقترن معناها بأحد الأزمنة وهي الاسم۔ فرماتے ہیں اما المقدمۃ، یعنی مقدمہ، یہ اما تفصیلیہ ہے۔ مقدمہ قدمہ یقدم تقدیماً سے مقدمۃ اسم فاعل مفرد مؤنث کا صیغہ ہے، 7 اقسام میں صحیح اور سالم ہے۔ اما المقدمۃ ففی المبادئ التی، پس مقدمہ ان ابتدائی چیزوں کے بارے میں ہے، التی یجب تقدیمها، جن ابتدائی چیزوں کا مقدم کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ للتوقف المسائل علیہا، ان ابتدائی چیزوں پر یعنی مقدمے پر مسائل نحو کے موقوف ہونے کی وجہ سے۔ ففیہا 3 فصول، اور اس مقدمے میں 3 فصلیں ہیں۔ مقدمہ مبتدا ہے۔ ففی المبادئ، یہ فی المبادئ متعلق محذوف سے ہو کر مقدمہ مبتدا کی خبر ہے، اور التی موصول، یجب فعل تقدیم، یجب کا فاعل فعل و فاعل مل کر، التی کے لیے صلہ موصول مل کر مبادئ کے لیے یا تو صفت ہے یا تو مبادئ سے بدل ہے۔ لام جار توقفی مجرور، توقفی مضاف، مسائلی مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مل کر مجرور لام متعلق یجب۔ ففیہا، یہ فیہا، فی حرف جر، ہا مجرور ہے، جار مجرور متعلق محذوف سے ہو کر خبر مقدم، 3 فصول، یہ مبتدا مؤخر ہے، 3 مبہم ہے، فصول اس کی تمیز ہے۔ اصولاً تو جمع قلت کا استعمال ہونا چاہیے تھا 3 سے لے کے 10 تک، لیکن یہاں فصول فصل کا جمع ہے اور جمع کثرت استعمال ہوا ہے، اور یہ جواز بھی ہے چونکہ کہا ہے اگر جمع قلت نہ ملیں تو جمع کثرت کا استعمال کرنا درست ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ الفصل الاول، پہلی فصل، یہ مبتدا اول ہے، اور النحو مبتدا ثانی ہے۔ تو فرماتے ہیں پہلی فصل نحو کی تعریف اور نحو کا غرض اور نحو کا موضوع کے بارے میں بحث ہوں گے۔ اب فرماتے ہیں النحو علم باصول تعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء، نحو جاننا ہے ان اصولوں کے ذریعے جن کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، یعنی نحو جاننا ہے ان اصولوں کے بارے میں تعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث، جن اصول کے ذریعے پہچانا جاتا ہے تینوں کلموں کی آخری حالت کو، من حیث الاعراب والبناء، معرب ہونے کی حیثیت سے اور مبنی ہونے کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، اور کچھ کلموں کو دوسرے کچھ کلموں کے ساتھ ملانے جوڑنے کی کیفیت اور اس کی حالت کو پہچانا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں علم نحو۔ یعنی علم نحو تو لغت میں کہتے ہیں ارادہ کرنے کو، جیسے نحوتہ،
نحوتہ یعنی میں نے اس کا ارادہ کیا، نحوت الکتابہ میں نے کتاب کا ارادہ کیا، نحوت الکتابۃ میں نے لکھنے کا ارادہ کیا، نحوت الاکل میں نے کھانے کا ارادہ کیا۔ تو نحو کا معنی ارادہ کرنا ہے، لیکن اصطلاح میں نحو جاننا ہے ان اصولوں کے بارے میں جن کے ذریعے تینوں کلموں کی آخری حالت کو یعنی اسم فعل حرف کی آخری حالت کو پہچانا جاتا ہے معرب ہونے کی حیثیت سے اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، اور بعض کلموں کو بعض کلموں کے ساتھ ملانے جوڑنے کی کیفیت اور حالت کو پہچانا جاتا ہے، اسے اصطلاح میں علم نحو کہتے ہیں۔ تو نحو مبتداء ثانی ہے، علم اس کی خبر ہے، بِأُصُولٍ باجار اصول مجرور یہ متعلق علم ہو جائے گا، اور اصول موصوف ہے، تعرف بہا احوال، تعرف فعل مجہول، بہا متعلق تعرف احوال مضاف، اواخر مضاف الیہ پھر آخر تک مضاف الیہ، یہ احوال معطوف علیہ ہے، کیفیت معطوف ہے، اور کیفیت مضاف، ترکیبی مضاف الیہ، ترکیبی مضاف بعضی مضاف الیہ پھر ہا مضاف الیہ، پھر یہ کیفیت عطف ہے کس پہ؟ احوالو پہ، احوالو اپنے معطوف سے مل کر تعرفو کے لیے نائب فاعل، پھر یہ تعرفو اپنے نائب فاعل سے مل کر اصولین کے لیے صفت، صفت موصوف مل کر مجرور با جار مجرور متعلق علم ہو جائے گا، پھر علم جو ہے النحو مبتداء ثانی کے لیے خبر، پھر یہ مبتداء ثانی اپنی خبر سے مل کر الفصل الاول مبتداء اول کے لیے خبر بن جائے گا۔ والغرض، اور دوسری بات جو اس فصل میں بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نحو سے غرض کیا ہے، تو فرماتے ہیں صیانۃ اللسان عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، زبان کو بچانا ہے۔ نحو سے غرض، نحو کا مقصد کیا ہے؟ زبان کو بچانا ہے خطأ لفظی سے عرب کے کلام میں، یعنی عرب کے کلام میں لفظی غلطیوں سے زبان کو بچانا، یہ علم نحو کا غرض ہے، علم نحو کا مقصد ہے۔ وہ موضوعہ، اور علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ غرض مبتدا ہے، صیانت مضاف ہے، لسانی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر غرض مبتدا کے لیے خبر ہے۔ آگے چلیں، وہ موضوعہ، اور تیسری جو بات اس فصل میں کرنی تھی وہ علم نحو کا موضوع کیا ہے، تو علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ یہ موضوعہ مبتدا، الکلمۃ والکلامۃ معطوف، اس کی خبر بن جائے گی۔ اچھا، الفصل الثانی، دوسری فصل، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہے لمعنی مفرد، ایک ہی معنی کے لیے۔ کیا ہے اس میں فصل ثانی؟ یہ مبتدا اول بنے گا، الکلمۃ مبتدا ثانی، لفظ اس کی خبر بن جائے گی، لفظ موصوف، وضع لفظ کے لیے صفت ہے، صفت موصوف مل کر یہ خبر بن جائے گا کلمہ کے لیے، پھر کلمہ اپنی خبر سے مل کر فصل ثانی مبتدا اول کے لیے خبر بن جائے گا۔ وہی منحصرۃ، انحصر ینحصر، منحصر سے، منحصرۃ اسم فاعل کا صیغہ ہے، باب انفعال سے ہفتہ اقسام میں صحیح و سالم ہے۔ اچھا، اور یہ منحصرۃ خبر ہے، وہی، اور یہ کلمہ منحصرۃ منحصر ہے، فی ثلاثۃ اقسام، تین قسموں میں، اسم میں، و فعل اور فعل میں، و حرف اور حرف میں۔ اچھا، کلمے کے انحصار کی یہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ دلیل عقلی کو، لأنہا، اس لیے کہ یہ کلمہ، اما ان لا تدل علی معنی فی نفسہا، یا تو یہ اس کلمے کا دلالت نہیں کرنا ہے ایک ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہے، وہی الحرف، اگر اپنے ذات کے اندر جو معنی ہے اس پر مستقل دلالت نہ کر سکیں تو پھر وہ حرف ہے، او تدل، یا کلمے کا دلالت کرنا ہے، علی معنی فی نفسہا، اس معنی پر جو اس کے نفس میں موجود ہے، اس کے ذات کے اندر موجود ہے، واقترن معناہا، وحالً کہ اس کا معنی ملا ہو، بأحد الازمنۃ الثلاثۃ، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ یہ معناہا، معنی مضاف، ہا مضاف الیہ، اقترانہ کے لیے
فاعل ہے، واو واو حالیہ ہے، یہ جملہ حال ہے کسے؟ تدلّ کے اندر ضمیر ہے، ہیہ سے حال ہے۔ اچھا، وہی الفعل، تو وہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ واقترن معنی ہے، اور در حالانکہ اسے کلمے کا معنی ملا ہوا ہو بأحد الازمنة الثلاثة، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، وہی الفعل، وہ فعل ہے۔ او تدل، یا کلمے کا دلالت کرنا ہے، علی معنی، ایک ایسے معنی پر، فی نفسہا، جو اس کے نفس میں ہے، ولم یقترن معنیہا، در حالانکہ اس کا معنی ملا ہوا نہ ہو، کلمے کا معنی ملا ہوا نہ ہو، بأحد الازمنة الثلاثة، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، تو وہی الاسم، وہ اسم ہے۔ تو یہ وہی الفعل، وہی الحرف، وہی الاسم، یہ ہے مبتدا، الحرف خبر، ہی مبتدا، الفعل خبر، ہی مبتدا، الاسم خبر ہے۔ اچھا، اور یہ جو تدلّ ہے، او تدلّ، دو تدلّ آئے ہیں او کے ساتھ، تو یہ عطف ہے کہاں؟ اللہ تدلّ پہ عطف ہے، اور معنن جو ہے یہ موصوف ہے فی نفسہا، تینوں جگہوں پہ یہ صفت ہے معنی کے لیے، ازمنہ موصوف ہے، ثلاثتی اس کی صفت ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آپ لوگوں کو میں پیچیدہ نہیں کر رہا ہوں، یعنی لمبی لمبی باتیں نہیں کر رہا ہوں، چھیڑ چھاڑ زیادہ نہیں کر رہا ہوں، تاکہ آپ کے لیے شارٹ مطلب پہنچے۔ وصلی اللہ علی محمد۔